الحمد لله نحمده ونستعينه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: اور پاس نہ جاؤ زنا کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے۔ آج کا بیان ہوگا زنا سے بچنے کے عمدہ تدبیر۔ شرمگاہ کے حفاظت پر انعام۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے 6 باتوں کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اونچی باتیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اذا حدث صدق واذا وعد انجزا واذا اؤتمن ادا ومن غض بصره وحفظ فرجه وكفى يده او قال نفسه۔ جو بات کرے تو سچ کہے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، جب امانت لے تو ادا کرے، جو اپنی نگاہ نیچے رکھے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، جو اپنے ہاتھ یا اپنی ذات کو دوسروں کی اذیت دینے سے روکے رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا شباب قریش، احفظوا فروجکم ولا تزنوا، الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، شعب الایمان۔ اے قریش کی جوانوں، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو اور زنا نہ کرو۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھ لے، اس کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا فتیان قریش لا تزنوا فإنه من سلمه اللہ له شبابه دخل الجنہ۔ اے قریش کے جوانوں، زنا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی جس کی جوانی کو محفوظ کر دے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حفظ ما بین لحیہ وبین رجلہ دخل الجنہ۔ جو شخص اس چیز کو محفوظ کر لے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کو محفوظ کرے جو 2 پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح ایک روایت بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص مذکورہ چیز دو چیزوں کی مجھ سے ضمانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں میدان حشر میں عرش خداوندی کے سائے میں بٹھایا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله مسلم شریف۔ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ ایسا شخص جس کی کوئی عزت دار اور خوبصورت عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ زنا سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اس کے یہ جسارت دیکھ کر مجلس میں بیٹھے لوگ شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ اسے اٹھاؤ، یہ کیا بک رہا ہے؟ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے بیٹھنے دو اور مجھ سے قریب کرو۔ جب وہ قریب ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ اچھے سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ پر قربان۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تمہیں اچھے لگے گا؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہن، پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ذکر کر کے اس طرح سمجھایا تو اس کے سمجھ میں آ گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعائے کلمات ارشاد فرمائے، یعنی ہر روز گھر سے نکلنے کے وقت یہ دعا 3 بار ضرور پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو زنا سے محفوظ رکھے گا۔ مگر اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ یہ دعا ہے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا دل پاک فرما اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کی نگاہ کسی بدعملی کی طرف اٹھتی ہی نہ تھی، یعنی اس دعا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمایا تھا۔
تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا ہم روز پڑھا کر، کیونکہ آج کل اس دور پتن میں جگہ جگہ پر برائیاں ہے، اور یہ قیامت کی علاماتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر گلی میں زنا شروع ہو جائے گا، اور یہ ہونے شروع ہو چکا ہے۔ اس واقعے میں پیغمبر علیہ السلام نے بدکاری سے بچنے کے ایک ایسا عمدہ تدبیر کو بتلائی ہے کہ جو بھی برائی کرنے والے ایک لمحے کے لیے بھی اس بارے میں سوچ لے تو اپنے غلط ارادے سے باز آ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس عورت سے بدکاری کا ارادہ ہوگا وہ کسی کی بہن یا بیٹی یا ماں ضرور ہوگی، اور جس طرح آدمی خود اپنے ماں بہنوں کے ساتھ ایک جرم گوارا نہیں کرتا، اسے سوچنا چاہیے کہ دوسرے لوگ اس سے کیوں کر گوارا کرے۔ وہ دعا ایک بار پھر سن لے: اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یعنی ہر روز صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا 3 بار پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا زنا سے اور بدکاریوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا تو ضرور شیئر کریں، اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ والسلام۔